لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے اتنی وے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آئیں لیٹ می کاؤنٹ اراؤنڈ 9 to 10 سائنس کہ جو ہمیں لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. نمبر 1 سائن نمبر 1 اپنے ساتھ نوٹ کرتے چاہیے. ٹو انڈیور ہارڈ شپ ود دا بلاوڈ. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ہارڈ شپ کو مشکلات کو برداشت کرتا ہے. اگر کوئی انسان کسی جاب سے محبت کرتا ہے کہتا ہے میں آج یار اس جاب سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کو کسی اور جاب کی آفر ہے اور فوراً سے وہ شفٹ کر جائے, کیا وہ محبت کرتا تھا؟ اگر وہ انسان کسی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, وہ صحیح محبت کرتا ہے؟ نہیں. اف اے پرسن ٹرولی لوز سم تھنگ اور سم ون, وہ ہارڈ شپ اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. So when Allah subhanahu wa ta'ala tests us, why do we throw in the towel and we are calling quits? ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا, کیا ہی بندہ تھا ہمارا, اواب, بار بار پلٹ کے آنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی گئیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے. ایک حدیث میں آتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈ شپ, اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا. دوسرا سائن یو بلٹل یور ایفرٹس, آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے, چاہے جتنا مرضی آپ کر لو. آپ محبت دیکھ لیں, ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں, یا اپنے تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ. جتنا مال خرچ کر لیں اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا, کچھ نہیں کیا. جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت نہیں کی, بہت کم کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا وہ بھی اپنی عبادات کو, اپنے اذکار کو, اپنی تہجد کو, اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ, ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھے. کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈس کو بلٹل کرنا, کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیوں؟ کہ یار اب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یار اب, لیکن واش روم میں تھے یار اب ہم نہیں کر سکے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے, غفرانک. آپ سبحان اللہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں, رات کو کھڑے ہیں, لمبی قیام اللیل کریں, اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ, لما تصنع هذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں, اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت, اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ, آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. میں اور آپ, ہماری عبادت کدھر ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں, جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ, ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بلاوڈ. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا, ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے. وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر. میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بڑے سچے لوگ تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ, لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں, کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر, ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ
میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا. I'll prefer you over myself یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے؟ الآن یا عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں. نحر دون نحرک، میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی، ڈیزائر آئی، کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا، زنا کر لیا. فورنیکیشن اڈلٹری پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. سو لو از ٹیسٹڈ وین یو ار alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں، who do you put first؟ حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں، ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں، یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فورتھ پوائنٹ، فورتھ سائن that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala or not, craves for private moments. اس کو private moments چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے، یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں، جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے، کہیں پہ کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں، کہیں اکیلے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے، ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، میں اور آپ، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں، یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے، کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے، محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے، ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے. لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا، کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، تو یہ محبت کے اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں، اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں، سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے، کبھی بقیع میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی ہے محبت کا سائن. ففتھ سائن، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے، اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. لوز دا اسپیچ آف دا بلاوڈ، کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا، اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈس آف کلومیٹرز کے، میں اس کو دوبارہ سن لوں، اس کو دوبارہ دیکھ لوں. wants to listen to them again and again. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے، کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن، کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے. I wish I had limited my whole life to the Quran. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو کہ سبحان اللہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو 2 ورڈز میں ڈیفائن کروں گا، رجل قرآنی، a person of قرآن. نارمل دنوں میں 10 دنوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، اور جب جیل میں گئے تو ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے.
یعنی دن میں 10 پارے جو انسان پڑھ رہا ہے. اور جب اپنے مجموع الفتاوی اور مختلف کتب لکھی تو بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ said and Allah said and Allah said, بار بار, as if قرآن was thousands of volumes. اور جب جیل میں تھے تو 80 ٹائمز قرآن ختم کیا. جب 81st ٹائم قرآن کو پڑھ رہے تھے تو آیات جب آئی نا, ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, in the seat of honor near the sovereign perfect in ability, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آنریبل عزت کے مقام پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس پہ ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے شادی نہیں کی زندگی میں, قرآن کی خدمت میں بزی رہے. ان کے بھائی کو انہوں کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جان کپڑے چینج کر لو اپنے, کچھ دن ہو گئے تو میں کپڑے چینج نہیں کیے. ہی واز سو بزی ان دا ورک آف قرآن. یہ بندہ وفات کے ٹائم کیا کہتا ہے, وَنَدَمْتُ عَلَى تَضْيِيعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ, میں پچھتاتا ہوں, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ ضائع کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ بتائیں جب میں اور آپ مر رہے ہوں گے ہمارا کیا ریگریٹ ہوگا, ہمارا کیا فیلنگ ہوگی اس ٹائم پہ. 6th پوائنٹ, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے, اس کا زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. اس لیے عربز کہتے ہیں المحب المفدوع, المحب المفتوح, کہ جو محبت میں ہوتا ہے نا, ہی از ایکسپوزڈ. the one who is in love is exposed. why? because وہ ہمیشہ اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. میرے پاس دو ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک دوست کو ایک شخص سے محبت ہو گئی, اور کافی سالوں پہلے کی بات ہے, اور وہ جب بھی مجھ سے ملتا تھا ہمیشہ اس کی باتیں, ہر ٹائم ایز اف ہی واز obsessed, یعنی گھنٹوں کی باتیں. میں ٹاپک چینج بھی کروں, میں کہتا ہوں یار بس ہو گیا, اینڈ ہی واز لائک ٹاکنگ اباؤٹ ہر آل دا ٹائم. مین سبحان اللہ. ایک اور بھی کاؤنسلنگ کیس میرے پاس آیا, اور وہ سبحان اللہ ہوا ہے کہ ہارٹ بریک کا کیس تھا, اور وہ بن نہیں سکی آپس میں. تو وہ بھی اگین میں اس کی گھنٹے کے لیے اس کی بات سن رہا ہوں, پھر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, اینڈ اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی کمز بیک ٹو دیٹ گرل اگین, بٹ تو ابھی وہ نہیں نکلتی. اور جب بھی بات کرنا اس لڑکی کے بارے میں بات کرنا, المحب المفتوح frequently remembers the one whom you love. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامت الحب دوام ذکری, محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کا یا بندی کا, یا ایون جو میرڈ کپل ہوتا ہے, اگر اس کو واقعی محبت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. they want to spend time with each other, they want to praise each other, اور ہر ٹائم اس کی بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ٹائم ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, ہر ٹائم. یس آئی مین اٹ لٹرلی. یعنی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے لوگو جب تم کسی لشکر سے ملو تو اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. اور کیا کرنا ہے, تمہارے پہ بم گر رہے ہیں, تمہارے پہ یعنی بلٹس فائر ہو رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, واذکروا اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. یس ان دا بیٹل فیلڈ تم نے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا, بیکاز یو آر دا ونز ہو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا یہ بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو نا ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. 7th point is you have this sense of jealousy and غیرت, کہ اس کو جو چیز پسند نہیں ہے نا کوئی انسان وہ نہ کرے. آپ گھر میں ہیں, آپ کے والد صاحب کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, اور آپ کے والد صاحب کی ولیعذ باللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کے پیرنٹس کا سایہ ہمارے اوپر رکھے, آمین رب العالمین. اگر والد صاحب کی وفات ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے گھر میں وہ چیز کی جا رہی ہو, کتنا غصہ آتا ہے انسان کو. اینڈ اف یو ٹرولی لو یور فادر, انسان غیرت آتی ہے. ماجی سے محبت کرتے ہو مگر گھر والے وہ کام کر رہے ہو جو ماجی کو پسند نہیں ہے, تو انسان کو غصہ آتا ہے. ایون دا ون ہو یو لو, ڈونٹ سے دیٹ بیکاز ہی ڈزنٹ لائک اٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ, ہی ڈزنٹ لائک اٹ. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کی جا رہی ہیں, ہمیں غیرت محسوس نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رضا کے لیے, اپنے لیے ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا. جب بھی لیا تو اللہ کی رضا کے لیے لیا. جب اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کرنے لگیں, یا کچھ لوگوں نے لمٹس کراس کرنے لگے اور سفارش کی, تو اللہ نے کہا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو مجھ سے, اور چہرہ غصہ ہو گیا. کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں. ایز مسلمز
ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں ان کانسرٹس کو, ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں میوزک کو اور موویز کو جہاں پہ دو نامحرم آپس میں ٹچ بھی کر رہے ہیں اور بالکل فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے, اینڈ وی اسپینڈ ٹائم واچنگ دوز موویز اینڈ لسننگ ٹو دیٹ میوزک اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ. سبحان اللہ, ڈونٹ فول آور سیلوز, لیٹس بی ٹرو ٹو آور سیلوز ایٹ لیسٹ. اور ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم سچے تو بنے اپنے آپ کے ساتھ. اینڈ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی دلیری جو ہے وہ کیا ہے انسان کی کہ وہ اپنے ساتھ سچ بولے. ایٹ لیسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف انشاءاللہ. اینڈ the 8th point is, if you are upset, یعنی you are upset if you miss the opportunity of meeting the beloved. اگر آپ کی جو کسی سے ملاقات تھی جس سے محبت کرتے تھے وہ اگر اسکپ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلا کہ او سبحان اللہ they came here and they went اور میری ملاقات ہو سکی, you become upset. And the love of Allah subhanahu wa ta'ala, if you miss Quran, you become upset. If you miss tahajjud, you become upset. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روزانہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تہجد کی نماز 11 رکعتیں. اور جس دن بیماری کی وجہ سے یا ٹریول یا جہاد کی وجہ سے مس ہو جاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم always used to make up تہجد the very next day, اور دن میں وہ 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں. کیونکہ وطر تو ایک ہوتا ہے نا, تو وطر کو جفت کر کے یعنی ایون کر کے پڑھتے ہیں اور 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. یا رب, ایز اف آئی مس دا اپرچونیٹی آف ٹاکنگ ٹو یو اینڈ میٹنگ یو, یا رب آئی ایم ڈوئنگ, میں دوبارہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوں. یا رب, میں نے قرآن نہیں پڑھا, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے چیریٹی نہیں دی, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں نے وہ سنت نہیں پڑھے, میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں اور آپ کتنا کرتے ہیں یہ, میں اور آپ یہ کتنا سبحان اللہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی مس دا اپرچونیٹی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار چلو اچھی بات ہے, گیا. 9th sign is, محبت جسے ہوتی ہے نا اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اس سے بندہ ملنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے بار بار, اسے بار بار اس طرح کے سینیریوز کریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ملاقات ہو جائے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرومس کر دیا, بڑا بہترین پرومس کیا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا وہ جان لیں کہ میری ملاقات بہت قریب آ چکی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں, اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. سو میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ یار اب تیرے سے ملاقات کا شوق دے ہمیں. 10th point is, and the last point is, signs of love for Allah subhanahu wa ta'ala is, they prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They don't just talk the talk, they actually walk the walk. Actions speak louder than words, guys. ہمارے پاس بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز بھی آتے ہیں, ہم مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں یعنی ہسبینڈ اور وائف آئے اور ہسبینڈ اور وائف آپس میں بات کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال سے شادی ہوئی ہے, اینڈ دا وائف وانٹس خلا بیکاز ہی ابیوزز می اینڈ ہی بیٹس می اینڈ ہی نیور اسپینڈس ٹائم ود می, اور یہ اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا. بٹ ہسبینڈ سے اس کے آئی لو یو سو مچ, ڈونٹ لیو می الون, مجھے مت چھوڑ کے جاؤ, تم جانتے ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اور وہ خواتین کیا کہتی ہیں کہ یو ہیڈ 10 years ٹو پروو یور لو فار می. تمہارے ساتھ دن رات میں نے گزارا ہے, یو نیور پروو یور لو فار می, یو نیور ٹک مائی سائڈ, یو نیور پریزڈ می. تم نے بلکہ الٹا مجھے ابیوز کیا اور ہاتھ اٹھائے اور مجھ پہ خرچ نہیں کیا. اور وہ چیخ رہا چلا رہا تھا کہ پلیز مجھے نہ چھوڑ کے جائیں, پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامنے. اور وہ ہنستی ہے کہ آر یو سیریس, 10 سال سے تم نے مجھ سے دعوے کیے اور تم نے کبھی اپنے محبت کو پروو نہیں کر کے دکھایا. ناؤ یو آر ٹاکنگ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے اب یہ بتائیں ہمارا بھی سیم کیس نہیں ہے؟ ہم قیامت اگر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ بھی جوڑیں اور کہیں اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہ زندگی تمہارے سامنے ہے, دیکھو تم نے کبھی میری رضا کے لیے چیزوں کا انکار نہیں کیا, تم نے کبھی حرام ریلیشن شپ کو نہ نہیں کیا, تم نے کبھی پورن نہیں چھوڑا. تم نے ارادہ تو کیا مگر تم بس باتیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں کروں گا, لیکن تم نے کبھی کر کے نہیں دکھایا. ویئر از یور ایکشنز؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی میں نے کہا کہ تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا.